السلام علیکم محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل تابع علی برکی پہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لوگ جھارکھنڈ کے مختلف مقامات کے دورے پر ہیں، جہاں جہاں جماعت کی چھوٹی بڑی یونٹیں ہیں وہاں جانے کا اتفاق ہو رہا ہے، اور اسی سلسلے میں جماعت اسلامی گریڈ میں بھی آنا ہوا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے ملاقات کی جائے اور آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں۔ جیسا کہ ہمارے امیر مقامی نے آپ تعارف کرایا ہے اور خواہش ظاہر کی ہے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں کچھ باتیں کی جائیں۔ جماعت اسلامی کیوں بنائی گئی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس وقت ملک میں جماعت اسلامی کیا خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انشاءاللہ انہی باتوں پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، جماعت اسلامی کو بنے ہوئے اس وقت 75 سال ہو گئے ہیں۔ آزادی سے پہلے جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ ایک ہی ملک تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کا بٹوارا ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کی تشکیل جدید ہوئی 1948 میں، اور اس وقت سے یہ کام جماعت اسلامی اس ملک میں کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا جو نصب العین ہے، جو ہمارے دستور میں درج ہے، وہ ہے اقامت دین۔ السلام علیکم، جس کا محرک ہے رضا میں تابع الہی علی اور فلاح آخرت کا۔ اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے یہی جماعت کا نصب العین ہے۔ محترم امیر حلقہ اسی جھارکھنڈ مشن کو لے کر کے تہہ جماعت دل سے پورے خیر ملک مقدم میں کرتا کام کر ہوں۔ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی دین کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ دین کیا ہے وہ بتانا چاہتی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا، ایک اللہ کو ماننا، اور یہ یقین رکھنا کہ پوری دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ تو دین کا واضح تصور جماعت اسلامی کے پاس ہے، اور یہ کام، یہ دین کو نیا دین نہیں ہے، بلکہ دین کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں لے کر آتے رہے ہیں۔ یعنی ایک انبیائی دعوت ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں اس کو عملاً جاری و نافذ کیا، اور 13 سال مکے میں آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی۔ لوگوں کو توحید بتایا ہے، توحید کیا ہے، رسالت بتایا ہے، آخرت بتایا ہے۔ یہ 3 چیزوں پر کافی محنتیں کی گئی ہیں، اور دین کو واضح کیا گیا ہے۔ تو اسی دین کو جماعت اسلامی قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں، اور قائم کرنے کا مطلب جماعت کے پاس یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے، اپنے اوپر نافذ کیا دین۔ ہماری سارے معاملات، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، معاشرت، معیشت اور سیاست کا معاملہ ہو، یہ پورے کے پورے اسلام کے مطابق ہو جائے، دین کے مطابق ہو جائے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ ہمارا جو کچھ بھی ہے، ہماری تجارت، ہماری نوکری اور ہماری سیاست، یہ سب کچھ اس دین کے تابع ہو جائے۔ یہی جماعت اسلامی چاہتی ہے، اور یہی اس کی دعوت ہے۔ جماعت اسلامی سب سے پہلے چاہتی ہے کہ ہمارے اندر کا ہر فرد، ہر مسلمان اسلام کے تابع ہو جائے، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، اور سب سے پہلے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرے، اپنے گھروں میں نافذ کرے، اور پھر اس دین کو سماج میں نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جماعت اسلامی کی دعوت ہے،
اور اس کے لیے جماعت اسلامی جمہوری طریقے سے اور آئینی طریقے سے جو کچھ یہاں کی دستور کے مطابق اس کو عمل میں لاتی ہے اور اس کے مطابق اپنا کام کرتی ہے. پرامن اور جمہوری طریقے سے سارا کام جماعت اسلامی کا ہوتا ہے. اب اس کے لیے جماعت اسلامی کا ایک اسٹرکچر ہے. آل انڈیا جماعت ہے, امیر جماعت ہوتے ہیں, شورا ہوتی ہے, اسی طرح سے اسٹیٹ میں اسٹیٹ کے امیر ہوتے ہیں, شورا ہوتی ہے, مقامات محترم ناظرین، جماعت اسلامی ہند کے 75 سالہ جد و جہد، 75 سالہ جرنی پہ یہ پروگرام جماعت اسلامی ہند گریڈی کے دفتر پر چل رہا ہے، اور اسی ضمن میں جماعت اسلامی ہند جھارکھنڈ کی امیر حلقہ یہاں تشریف فرما ہے. اور مارچ 2023 میں ختم ہوگا. 4 سال کی مدت ہوتی ہے. ہر 4 سال میں ہم اپنا پروگرام بناتے ہیں کہ ہمیں 4 سال میں کیا کام کرنا ہے, کیسے کام کرنا ہے. تو ابھی کا جو منصوبہ ہمارا ہے وہ چند چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں. جماعت کا جو پہلا کام ہے اور جو بنیادی کام ہے وہ کام ہے دعوت کا, یعنی برادران وطن تک ہم اسلام کا پیغام پہنچائیں. اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کریں. ہم میں سے ہر فرد یہ کام کرے. یہ بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی کام کے لیے پیدا کیا. یہی کام ہے جماعت کا اور یہی مسلمان کا کام ہے. ہر فرد کا یہ کام ہے کہ برادران وطن تک اسلام کا پیغام پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا, یہی کام ہے. اس کے لیے مختلف کام جماعت کرتی ہے, لوگوں سے ملاقاتیں کرتی ہے, انفرادی طور سے بھی, اجتماعی طور سے. اور جماعت کے پاس ایک بڑا لٹریچر ہے. ابھی اس وقت الحمدللہ ہندوستان کی جتنی زبانیں ہیں تقریباً 20 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ جماعت اسلامی نے کی ہے, اور ہر فرد تک جماعت اس پیغام کو, قرآن کے پیغام کو برادران وطن تک پہنچانا چاہتی ہے. ملک میں جتنی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں اسلامی لٹریچر, اخبارات و رسائل اور میڈیا میں ہم اس وقت برادران وطن تک پہنچنا چاہتے ہیں. میڈیا ون جماعت کا ایک چینل ہے جو ابھی یہاں نہیں ہے, اس کے ذریعے سے بھی اسلام کا پیغام پہنچایا جاتا ہے. وہ برادران وطن کے تعلق سے جماعت کا ایک بڑا کام ہے جو اس وقت ملک میں کیا جا رہا ہے. تو یہ پہلا کام ہے جماعت کا. دوسرا بڑا کام جماعت کا یہ ہے کہ برادران وطن کے بعد اپنے مسلم بھائیوں تک ان کو یاد دلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے, پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے. جماعت چاہتی ہے کہ ہر فرد دین کا واضح تصور جو ہے جان لے, اور ان کی جو ذمہ داری ہے بحیثیت امت مسلمہ کا, اس ذمہ داری کو نبھانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذمہ دار کی حیثیت سے پیدا کیا ہے اور ان کے ذمہ دیا ہے کہ شہادت حق کی ذمہ داری ادا کریں. تو ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کو سمجھ لیں اور ایک داعی بن جائیں. جماعت اسلامی مسلمانوں کے ہر فرد کو ایک داعی گروہ بنانا چاہتا ہے, اور چاہتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ساتھ امت کے تمام افراد اس کام کو کرنے والے بن جائیں. جماعت اسلامی کا اکیلے کا کام نہیں ہے, یہ دعوت کا کام. تو جماعت کے ہر فرد جو ہے ایک داعی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اسی لیے پیدا کیا ہے, یہی اس کا کام ہے. اس کام کو کرنے والا ہر فرد, یہ جماعت کا کام ہے. پھر جماعت کا آگے اور بہت سارے چھوٹے بڑے کام ہیں. جماعت چاہتی ہے کہ آج ملک کے جو حالات ہیں اور جو افراتفری مچی ہوئی ہے اور ملک پریشان ہے, اور پھر امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. جماعت اسلامی سب میں اپنا رول پلے کرنا چاہتی ہے. امت کا جو ابھی صورتحال ہے تعلیم کے میدان میں, صحت کے معاملے میں اور روزگار کے معاملے میں, ایک بڑا مسئلہ ہے پورے ہندوستان میں. تو جماعت ان تمام چیزوں کو بھی نظر رکھتی ہے, اور جماعت سے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ جماعت کام کرتی ہے. جیسے سدبھاونا منچ قائم کرتی ہے,
के बरादरान वतन से अच्छे ताल्लुकात कायम हो। रोजगार को दूर करने के लिए हमारे पास माइक्रो फाइनेंस के अदारे हैं बहुत सारी जगहों पर काम, उसके ज़रिए से हम छोटे पूंजी वालों को लोन देते हैं और उसका पूरा सिस्टम है। रिफा चैम्बर है और इस तरह के दूसरे अदारे जमात के अंदर चल रही है बहुत सारे मकामात पर, और यहाँ आपकी जमात फैलेगी तो इंशाअल्लाह यहाँ भी बहुत कुछ कायम किया जा सकता है। और तालीम के मैदान में जो आज मुसलमानों की हालत है वो सब आप लोग अखबारात में पढ़ते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे कि जमात इस्लामी तालीम के मैदान में एक बड़ा काम कर रही है। तालीमी बोर्ड है जमात के पास, एक रजिस्टर्ड अदारा है जिसके तहत हज़ारों अदारे जमात के तालीमगाहें, स्कूल, कॉलेज, हस्पताल जमात के तहत चलाए जा रहे हैं पूरे मुल्क में। तो इस तरह से जमात का काम फैला हुआ है। जमात इस्लामी का बड़ा काम खिदमत खल्क का भी है। कोई बड़ा फसाद हो जाए, सैलाब हो जाए या इस तरह का कोई मामला हो जाए तो उस वक्त जमात उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है और एक रजिस्टर्ड अदारा खिदमत खल्क का भी है जिसके ज़रिए से जमात खिदमत खल्क का काम करती है। इसी तरह से जमात मर्दों में काम करती है, ख़वातीन में काम करती है। हल्का ख़वातीन पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म है। हर बड़े शहर, बड़े और छोटे शहरों में हल्के ख़वातीन का निज़ाम कायम है और बाज़ाब्ता उनके मरकज़ी सेक्रेटरी वगैरह हुआ करते हैं, दौरे होते हैं और ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे मुल्क में सरगर्म अमल है और तमाम इस शोबे में अपना काम कर रही हैं। इसी तरह से नौजवानों के लिए स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, जमात ने कायम किया है और एक आज़ाद तंजीम है जो पूरे मुल्क में नौजवानों की तंजीम है। और नौजवानों में जहाँ बिगाड़ पाया जाता है, नौजवान जो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में मुब्तला है और जमात चाहती है उनका रोल मुस्बत हो और इस्लाम के काम करने वाले बन जाए। तो मुस्लिम नौजवानों में SIO एक बड़ी तंजीम है जो इस वक्त मुल्क में काम कर रही है। इसी तरह से गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है GIO, इनकी भी एक ऑल इंडिया तंजीम बन चुकी है और हर रियासत में इसकी शाखें, हर शहर में, हर मकाम पर शाख कायम है कि मुस्लिम लड़कियां आज मुल्क में मुस्लिम लड़कियों के साथ मुख्तलिफ मसाइल में उलझाया जा रहा, पर्दा है, लव जिहाद है और इस तरह की जो चीज़ें हैं तो हम उनको भी एड्रेस करते हैं और उनको इस्लाम से करीब करते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और कॉलेज में तुमको क्या काम करना है। इसी तरह से अलग अलग तंजीमें हैं। आपका हमारे टीचरों की तंजीम है आईटा, APCR है, कहीं फसाद हुआ, कोई मामला हुआ तो लीगल मदद हम पहुंचाते हैं APCR के ज़रिए से। तो इस तरह से मुख्तलिफ महाज पर इस वक्त जमात काम करती है और कर रही है और आइंदा भी इसके बहुत वसी प्रोग्राम है, प्लानिंग है, मंसूबा है, ये सब काम करती है जमात। फिर जमात जो है अपने कैडर की तरबियत भी करना चाहती है, एक सच्चा पक्का मुसलमान भी बनाना चाहती है कि जमात का हर फर्द या मिल्लत का हर फर्द एक सच्चा पक्का मुसलमान बन जाए, दाई गिरोह बन जाए, दाई बन जाए और अपना काम अंजाम दे। उसके लिए जमात चाहती है कि उनका मुताला हो, कुरान का मुताला हो। कुरान एक ऐसी चीज़ है जिससे हम रहनुमाई हासिल करते हैं। कुरान के ज़रिए ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बर्पा कर दिया, एक ऐसे समाज में इनकलाब बर्पा कर दिया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो कुरान में आज यही पैगाम आज भी है और आज के मौजूदा हालात में कुरान आज भी बहुत मुफीद है जिस तरह से उस वक्त मुफीद था। तो हम चाहते हैं कि मिल्लत का हर फर्द कुरान से जुड़ जाए। अभी हमने रुजू अल कुरान मुहिम बनाया और इस बात का अहद किया गया कि मिल्लत को कुरान से जोड़ा जाए, मिल्लत का हर फर्द कुरान पढ़ने वाला बन जाए। तो ये जमात चाहती है कि हर फर्द कुरान का मुताला करे, चाहे वो जिस तफसील से भी करे। जमात इस्लामी कोई मसलक नहीं है, जमात इस्लामी मसलक की तबलीग नहीं करती है। जमात इस्लामी में आपको हनफी भी मिलेंगे, साफ़ई भी मिलेंगे, अहले हदीस भी मिलेंगे। मसलक की दावत नहीं है बल्कि इकामत दीन की दावत है। जो भी इकामत दीन का काम करेगा वो जमात का मेंबर बन सकता है। और आज हम पूरे हिंदुस्तान में हर मसलक के लोग जमात में मौजूद हैं।
तो इस तरह से जमात का काम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ महाजों पर फैला हुआ है और जमात चाहती है कि समाज में तब्दीली हो, अफराद में तब्दीली हो और अफराद के अंदर अल्लाह ताला ने उम्मत को जिसलिए बर्पा किया है ये उम्मत उस काम को अंजाम देने वाली बन जाए। और ये तमाम लोगों से जमात यही अपील करती है, ऐसी दावत को आम करना चाहती है। मुख्तसर में मैंने आपके सामने जमात का तारुफ कराया है, अब आगे इंशाअल्लाह और भी बातें आपके सामने आएंगी। ये चंद बातें इस वक्त मैंने अर्ज करनी थी।